بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سوال کے بارے میں بتائیں گے جو عام طور پر ہر کسی کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سوال ہی ایسا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اور دن میں 5 مرتبہ یہ سوال ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا یعنی باتھ روم جانا درست ہے یا نہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں اکثر دوست حضرات سوچتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے دوستوں کو اسلامک نظریے سے اس کا جواب بتائیں۔ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس بارے میں پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، لیکن ہم پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس میں ملنے والے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے بیچ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا عرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دگنا درجہ ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں شہداء اور اس کے بیچ صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر اچھے اخلاق والا ہوگا اور مومن ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ شہداء میں سے اس کا نکاح کسی سے کرا دے گا۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی۔ اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ میں تاکید بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبحمدہ رسولا۔ دوستو، کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے اور اذان کے وقت دہرانے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، اسی طرح اذان دینے والے یعنی مؤذن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں پہنچنے والوں کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے بیچ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ، اس روایت میں ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انسان، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اذان کو ادب کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب دیں تاکہ ہم اس میں ملنے والے اجر کے حقدار بن سکیں۔ دوستو، یہ تھے اذان سننے اور دینے کے فضائل۔ تو چلیے اب آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں کہ اذان کے دوران واش روم یعنی بیت الخلاء جانے کا کیا حکم ہے اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں، بالخصوص جب ضرورت بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں لگا ہو یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے اور اذان سن کر جواب دے، کیونکہ اذان کو خاموشی سے سننے کی
اور اس کے جواب دینے کی نہ صرف احادیث مبارکہ میں تاکید ملتی ہے، بلکہ اذان دینے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں ویسے تو وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت چھوٹ نہ جائے۔ لیکن اگر کسی کو ٹھیک اسی وقت استنجا وغیرہ کی بہت ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ بہت ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء میں چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ نہ تو وہ اذان کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے انسان حدیثوں میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو استنجا پاخانہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد عام طور سے انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کا پورا طریقہ موجود ہے۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں تقریباً 25 ابواب تحریر فرمائے ہیں، اور ان سب میں آداب بیت الخلاء اور اس کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے بھی اتنے آداب ہیں، اور اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کچھ مشرکین کی طرف سے ہنسی مذاق اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہاں، بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا پھر یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس دعا کے آغاز میں بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ یاد رہے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیت الخلاء کے اندر نہ تو کسی دعا کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اس لیے یہ بتا دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ اہم جانکاری پہنچ سکے۔